پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے کمال کر دیا ہے۔ ایسا چھکا مارا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام مخالفین دیکھتے رہ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون تھا، تو اس میں تقریباً 4 ملین لوگ اب تک اسے دیکھ چکے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ بند تھا۔ ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، ہر قسم کے سوشل میڈیا جو بھی ایپ تھی وہ ڈاؤن کر دی گئی تھی حکومت کی طرف سے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے مخالف جو عناصر ہے ان کی طرف سے اپنی مکمل کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو ٹیلی تھون ہے اس کو ناکام بنایا جائے، مگر اس کے باوجود لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا۔ تقریباً 4 ملین لوگ ابھی تک دیکھ چکے ہیں۔ حالانکہ انٹرنیٹ بہت آپ سب کے سامنے تھا، کسی کی کوئی سوشل میڈیا ایپ نہیں چل رہی تھی، اور تقریباً 10 ارب روپے بھی اکٹھے ہو چکے ہیں جو اس ٹیلی تھون میں ایسے حالات میں جبکہ انٹرنیٹ کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ چل نہیں رہی تب اکٹھے ہو گئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو روایت ڈال دی ہے آن لائن جلسوں والی یا ٹیلی تھونز والی، یہ بہت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ مند سود مند ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی اور ایسی پارٹی نہیں ہے پاکستان میں جو اس طرح کی ٹیلی تھون کر سکے۔ ہاں، جماعت اسلامی نے ایک دفعہ ٹیلی تھون کی اور بڑی کامیاب ٹیلی تھون کی، لیکن ان دونوں پارٹیز کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کی ایسی پارٹی نہیں ہے جو پاکستان میں آن لائن ورچوئل کوئی جلسہ کر سکے، کوئی ایسی ٹیلی تھون کا انعقاد کر سکے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا کیس سپریم کورٹ میں تھا۔ آج انتخابی نشان کے حوالے سے آج کی جو درخواست دے رکھی تھی، آج سماعت بھی تھی، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے پوچھا کہ آپ کے اس کیس کو کب سنا جائے، انتخابی نشان کے کیس کو کب سنا جائے۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ آج ہی سن لیا جائے، تاکہ یہ 13 جنوری کو انتخابات کے جو نشانات ہیں الیکشن کمیشن نے وہ الاٹ کرنے ہیں سب کو، تو اس سے پہلے یہ معاملہ نبٹ جائے۔ مگر اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نہیں، آج تو بہت مشکل ہے، کیونکہ بھٹو جو ریفرنس کیس تھا، بھٹو والا جو سا کیس تھا وہ لگا ہوا ہے، تو آج تو اس کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ آپ پھر بدھ کو سن لیتے، کیونکہ کل 10 تاریخ کو بدھ کو، تو کیونکہ 9 تاریخ کو اس کا پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آنا ہے، نظر ثانی اپیل دائر کی ہوئی تھی، وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہو جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی بلے کی، اس پر یہ عدالت نے حکم دیا ہے۔ تو اس کے بعد بہت بڑے استعفوں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے بھی آپ سب کے سامنے کہ جو سیکٹری ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے جو سیکٹری ہیں عمر حمید صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، بہت بڑا استعفیٰ ہے۔ الیکشنز کو، انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے ٹیکٹکس ہیں کہ جب مین بندہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا نام ہے، ان کے مسئلے بنیں گے، لوگوں کے ان کے کام کرنے میں، الیکشن کمیشن کے عملے میں مسائل بنیں گے، تو الیکشنز کو ڈیلے کیا جا سکے۔ بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ ان کی طبیعت خراب تھی، اس وجہ سے وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ حالانکہ جو اندر کی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ان کے چیئرمین جو الیکشن کمیشن کے جو ہیں چیف ہیں، ان سے نہیں بنتی تھی، وہ کچھ اور چاہتے تھے، سیکرٹری صاحب کچھ اور چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ استعفیٰ دے کر کے چلے گئے۔ اب اس کے بعد 2 بڑے اور استعفوں کی بات ہو رہی ہے، جن میں سب سے بڑا استعفیٰ تو نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت سی خبریں گردش کر رہی ہے، سورسز سے پتہ بھی چلا ہے، لیکن ابھی ان کو کوئی 100% نہیں کہا جا سکتا، مگر 70% ضرور کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم انوار الحق ہیں، ان کو ہٹا کر کے محسن نقوی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے دنوں سے اللیگل حکومت پنجاب میں چلائی جا رہی ہے اور اس کا سہرا محسن نقوی کے سر ہی جاتا ہے۔ تو اگر پورے پاکستان میں اس طرح کی حکومت چلانی ہے تو اس کا سہرا کیوں نہ محسن نقوی کے سر ہی جائے، کیونکہ اب تو محسن نقوی کے چینل کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ بہت جلد انوار الحق کاکڑ جانے لگے اور محسن نقوی پاکستان کے نئے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو یہ ٹیلی تھون والا کام کر دیا ہے، حالانکہ سوشل میڈیا ایپس ڈاؤن تھی، مگر پھر بھی اتنا بڑا جلسہ کر دیا ہے، یہ دوسری پارٹیز کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نہ صرف دوسری پارٹیز کے لیے بلکہ تحریک انصاف کے مخالف جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے۔ اور دوسرا، ٹکٹوں کی تقسیم آج سے سوموار سے سٹارٹ کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، دوسرے لوگ بھی کرنا شروع کر دیے۔ نون لیگ نے بلوچستان میں اپنی ٹکٹیں تقسیم کر دی ہے، تو نواز شریف کا بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ 21 اکتوبر سے وہ پاکستان میں موجود ہیں، مگر کسی بھی پبلک پلیس پر وہ نہیں آئے، وہ باہر ہی نہیں نکلے، کسی بھی پبلک پلیس سے انہوں نے کوئی خطاب نہیں کیا۔ حالانکہ جب آپ اپنے آپ کو لیڈر مانتے ہیں تو پبلک میں تو آپ کو آنا پڑتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ جلسے میں کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے، کیا جس طرح نون لیگ کے دوسرے لیڈرز ہیں، دوسرے رہنما ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کے سامنے، کیا وہی نواز شریف کے ساتھ ہونے والا ہے یا پھر کوئی چینجنگ دیکھنے میں آئے گی۔
تو دیکھتے ہیں، باقی سماعت جاری ہے آج سپریم کورٹ میں، تو اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا تو انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پہ اپڈیٹ مل جائے گی۔